ذرا یہ بات سنیے گا تو آپ کا دل دہل جائے گا کہ ٹرمپ نے کہا کہ اگر مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو ایران کا نقشہ مٹ جائے گا۔ یہ الفاظ کوئی فلم کے ڈائیلاگ نہیں تھے، یہ ایک صدر کا سرکاری پیغام تھا۔ ہزاروں میزائل، پوری فوج اور ایک ملک کا صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکی۔ سوال یہ کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا واقعی کسی نے ٹرمپ کو مارنے کی کوشش کی؟ یہ صرف ایک نیا بہانہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس پورے کھیل کو آج تفصیل سے جانچیں گے اور پھرکیں گے، تو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ جو سوال آخر میں آئے گا وہ آپ کو مجبور کر دے گا سچ جاننے پر۔ الجزیرہ سمیت تمام میڈیا اداروں نے یہ بیان سامنے لایا اور ہیڈ لائن بنائی کہ ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ اگر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ امریکی فوج کو حکم دے دیں گے کہ حکم یہ ہوگا کہ ایران کا ایک سرہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اب یہاں ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی عام انسان اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے؟ یہ زبان صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی بڑا حملے کا خطرہ موجود ہو۔ ہم لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ 28 فروری سے پہلے بھی ٹرمپ نے بالکل یہی انداز اپنایا تھا۔ اس طرح کی دھمکیاں تھیں اور اسی طرح کے الزامات تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنام ایٹمی مرکز پر حملہ ہوتا ہے، تقریباً 150 سے زیادہ ان کے جو بیلسٹک میزائلز ہوتے ہیں وہاں پر وہ داغے جاتے ہیں، اور شہید علی خامنائی کی جگہ پاسدار انقلاب کے سربراہ کو 7 خاندان سمیت شہید کر دیا جاتا ہے۔ بچے تک نہیں بچتے، بوڑھے تک نہیں بچتے، جوان تک نہیں بچتے، سب کو مار دیا جاتا ہے۔ اب سوچیے گا کہ جو اسکرپٹ ایک بار چل چکی ہو وہی اسکرپٹ دوبارہ چلائی جائے تو یہ محض اتفاق ہے، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اس بار بہانہ یہ بتایا گیا ہے کہ تجارتی جہازوں پر حملہ ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک پروجیکٹیکل جہاز تھے، یعنی کہ جن میں پائلٹس موجود ہی نہیں تھے، بغیر پائلٹ والے ہتھیار تھے۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ عباس عراقچی کا ایک ٹویٹ گردش کرتا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ کوئی تو ہے جو دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑوانا چاہتا ہے، کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا کہ امن معاہدہ آگے بڑھے، کوئی تو ہے جو نیوکلیر مذاکرات کو توڑنا چاہتا ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی ہے تو آخر ہے کون؟ ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جواب بالکل سیدھا ہے، وہ لوگ جو خطے میں امن نہیں چاہتے، جو اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی خود ایران کے اندر بستے ہیں۔ یہ صرف ایک ترسیل یا ایک مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اصل کھیل یہ ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو، اور اسی وجہ سے ٹرمپ کو بھی یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب دیکھیے ٹرمپ نے پھر وہی پرانی رٹ لگا دی کہ اگر مجھے قتل کیا گیا، اگر مجھے نشانہ بنایا گیا، اگر یہ اگر ہم نے پہلے بھی سنا تھا 28 فروری سے پہلے، اور آپ نے پھر کیا کیا یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے اس الزام کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایران کا صاف موقف یہ ہے کہ اس کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے، نہ ہی ٹرمپ کو نشانہ بنانے کا، نہ ہی امریکی قیادت کو نشانہ بنانے کا۔ اسماعیلی بقائی نے واضح کیا ہے کہ جیسا حملہ کیا جائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا، لیکن یہ کہنا ایران کا اپنا وعدہ ثابت کر جاتا ہے کہ بات درست ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد چاہتا ہے، ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن جو حملہ آور ہے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وہ اس چیز کو پاور آف شو کراتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو ملک بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جنگ نہیں چاہتا، اس پر آپ حملہ کیوں کریں گے؟ اس پر آپ حملے کو ثابت کیوں کریں گے؟ یا ایک اور زاویہ سمجھنا ضروری ہے، یہ ساری اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاستدان اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب عوام کی حمایت کم ہونے لگے تو یہ بیانات کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش دراصل میرے خلاف نہیں، پورے ملک کے خلاف ہے۔ یہ حربہ نیا نہیں ہے۔ جہاں جہاں نام نہاد سو کولڈ جمہوری نظام چل رہا ہے وہاں یہ طریقہ آزمایا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں بھی، چائنا میں بھی اور رشیا میں بھی، جہاں صدر کے پاس اتنے اختیارات ہوں کہ وہ ایک حکمران کی طرح فیصلہ کرے، ایک ظالم جابر ڈکٹیٹر کی طرح ایک فیصلہ کرے، وہاں جمہوریت صرف ایک نام کی رہ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمدردی کا کھیل اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ اور کھیلا جا رہا ہے، یا واقعی کوئی خطرہ موجود ہے؟ اب آئیے اس ہیڈ لائن کی طرف۔ الجزیرہ نے جو چلائی ہے، ٹرمپ نے تھریٹنز ڈومیسٹک کو ایران، یعنی اگر اسے قتل کرنے کی کوشش ہوئی تو وہ ہزاروں میزائل کے ذریعے اپنے فوج کو حکم دے دے گا کہ ایران کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی یہاں سے ایک سیدھا سادہ سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کا صدر یہ کہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر مجھے قتل کیا گیا تو میں اپنی پوری کی پوری فوج کو بھیج دوں گا، تو یہ صرف ایک وعدہ نہیں ہوتا، یہ ایک ارادہ نہیں ہوتا، یہ اس کی ایک چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے۔
जो लोग इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं रखते, जो आम शहरी हैं, आखिर उनका क्या कसूर है? ये कैसी इंसाफ पसंदी है और ये कैसी अमन पसंदी है जिसका ढिंडोरा अमेरिकी निज़ाम मुसलसल पीट रहा है। और एक तरफ कहा जाता है कि ट्रम्प अमन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को जंग की तरफ ढकेल दिया जाता है और जिम्मेदार भी उसे ठहरा दिया जाता है। रूस ने इस पूरे मामले को मजाक करार दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की कोशिश की है कि भाई जान आ जाओ, अल्लाह के वास्ते सुलह कर लो, अमन कर लो, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। अपना हुर्मुज़ में जो अमन खो चुका है उसे दोबारा तलाश किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि बीच में वो कौन है जो ट्रम्प तक मुसलसल ये पैगाम पहुंचा रहा है कि ईरान आपको मारना चाहता है। यह हमारा ज़ाती तजुर्बा है, शायद मोसाद, शायद CIA और शायद कुछ और। ईरान का ख़तरा है, ईरान आपको मारना चाहता है। ट्रम्प को बार बार ये बताया जाता है, और जब ईरान ये कह रहा है कि ऐसा कोई इरादा नहीं, तो आखिर ट्रम्प को इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या वो खुद जानबूझकर ऐसा बार बार हंस रहा है, या इसराइल उन्हें मुसलसल इस बात पर डरा रहा है, खौफ दिला रहा है? या एक और बात समझनी ज़रूरी है कि अमेरिका की नंबर 1 सुपर पावर की हैसियत से पहले ही कमज़ोर हो चुकी है। अब दुनिया जानती है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, वो अपनी हैसियत कमज़ोर कर रहा है, और अब इसकी अस्करी ताकत को भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाई जा रही है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम लोग यहाँ एक सवाल पूछना है, क्या ये जंग अमेरिका के मफाद में है या कोई और इस जंग में फ़ायदा उठा रहा है? मैदान में इस वक्त दोनों तरफ से हमले जारी हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, नुकसान सिर्फ दोनों का हो रहा है। ईरान भी मुतासिर हो रहा है, अमेरिका भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन जो असल फ़ायदा उठा रहा है वो एक ख़ास मुल्क है जिससे हम एक ख़ास नाम से जानते हैं, और अपनी साजिश में किसी हद तक कामयाब भी हो रहा है और दिखाई दे रहा है। ट्रम्प ने पीर की मोहलत दी थी, फिर शनिचर तक बढ़ा दी, और फिर पीर का जिक्र किया। ईरान की मुकम्मल सरेंडर कर रहा है। ईरान बता रहा है कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो अमन के गवार हैं, और जवाब में बाकरी ने साफ कहा है कि अगर किसी को ये खुशफहमी है कि ईरान सरेंडर करेगा तो इसकी भूल है। हम लोग ये भी समझते हैं कि आने वाले 2-3 दिन बहुत अहम हो सकते हैं। अगर इन 2 दिन में सालिसी कामयाब हो गई तो बेहतर, वरना मैदान में एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है, और इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। 13 रुपये 18 पैसे का इजाफा हो सकता है, यानी जिस घर में कोई जंग से 2 बैठा हो, जो बेरोज़गार हो, उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा मैं और आप बखूबी जानते हैं। ये सिर्फ 2 मुल्कों का मसला नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की पूरी मईशत का मसला बन चुका है। अब हम लोग आपसे एक बात पूछते हैं कि एक तरफ ट्रम्प का बयान है कि हज़ारों मिसाइल का नक्शा बयान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि वो जंग नहीं चाहता, वो अमन चाहता है। सच कहाँ है और झूठ कहाँ है, ये फ़ैसला आपने खुद करना है। लेकिन बात तय है कि जो लोग अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आबराए हुर्मुज़ खुला रहे, तेल की कीमतें मुस्तहकम रहे, उनके लिए सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तो हम लोग आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि जो धमकी दी गई, जो हज़ारों मिसाइल का जिक्र किया गया, क्या वो वाकई तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे या सिर्फ एक और जंग छेड़ने के लिए थे? असल खेल चेहरों का नहीं, मुद्दों का होता है। ट्रेंड जीत रहा है या सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल हम जो देख रहे हैं, क्या हकीकत वाकई वही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाक